یہ واقعہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے جب ہم بچے ہوتے تھے۔ ان دنوں ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا جسے آج تک ہم نہیں بھلا پائے۔ ہم سب ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ ابو، چاچو، پھپھو وغیرہ سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ گھر تو چھوٹا تھا پر ہر وقت گہما گہمی رہتی، کیونکہ ہم مین شہر میں رہتے تھے۔ کوئی گاؤں سے آتا تو یہیں رکتا، جس کی وجہ سے رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ کافی سالوں اس کے چرچے پورے اہل علاقہ کی زبان پر رہے۔ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر پیش آیا۔ یہ سردیوں کے دن تھے، سردیوں کی رات تھی، سب لمبی تان کر سو رہے تھے، دنیا سے بے خبر۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ خاموش رات میں اتنا سناٹا اور اتنی خاموشی تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ ایسی سنسان رات میں اچانک زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ماتم کا سماں ہو۔ بچوں، عورتوں کے چلانے کی آوازیں اس قدر بلند تھیں کہ پورے اہل علاقہ میں کوہرام مچ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ سب گھر والے جاگ گئے اور اس طرف دوڑے جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ آوازیں مزید بڑھ چکی تھیں، لیکن سب سے حیرت ناک بات یہ تھی کہ آوازیں تو آ رہی تھیں، لیکن جہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ تمام گھر والوں اور محلہ داروں نے اوپر نیچے پورا گھر چھان مارا کہ پتہ کریں کہ آخر آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ تو سب حیران پریشان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مزید حیرت تب ہوئی جب 2 چھوٹے بچے زمین پر گرے پڑے تھے اور مچھلی کی طرح زمین پر تڑپ رہے تھے، جیسے ابھی ان کی جان نکل جائے گی۔ تمام گھر والوں کی حالت یہ منظر دیکھ کر غیر ہو گئی۔ ایک خوفناک منظر تھا۔ بچے زمین پر تڑپ رہے تھے، چھت کے پنکھے ٹوٹ کر زمین پر گر چکے تھے۔ سب پریشان تھے کہ کیا ماجرا ہے، لیکن سب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ بچوں کی حالت اتنی غیر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ گھر کی خواتین نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ مرد انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ آوازوں کے بند ہوتے ہی اب بچوں کی حالت سنبھلنے لگی تھی اور گھر میں آہستہ آہستہ سکون ہو گیا۔ عورتیں جو رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں، چپ کر گئی تھیں۔ بچے بھی جو تڑپ رہے تھے پرسکون ہو چکے تھے، لیکن سب اس ہولناک منظر سے بہت حیران تھے کہ آخر یہ آوازیں تھیں کس کی۔ اس طرح کے سینکڑوں سوالات سب کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے۔ صبح ہونے کو تھی، اہل محلہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور حالات واقعات سے آگاہی لینے کے بعد حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے بچوں پر دم کیا، جس سے ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ مولوی صاحب نے پانی دم کر کے دیا کہ پورے گھر میں چھینٹے مار دیے جائیں۔ مولوی صاحب بہت پرہیزگار آدمی تھے۔ جب ان سے سارے واقعہ کی حقیقت پوچھی گئی تو مولوی صاحب نے ٹال دیا، لیکن یہ واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اس لیے سب نے ضد کی کہ ہمیں بتائیں کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو چیخ و پکار رات کو سب نے سنی، یہ جنات کی تھی۔ ادھر سے جنات کا ایک قافلہ گزر رہا تھا کہ اچانک ان کے بچے کے ساتھ حادثہ پیش آیا، جس میں اس کی موت واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ کوہرام مچا اور جنات کے پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ سب آوازیں جنات کے رونے کی تھیں اور جو بچے تڑپ رہے تھے ان کی خوف سے یہ حالت ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر سب حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے مولوی صاحب کی فرضی کہانی سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت سب کے سامنے تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو یقین کرنا پڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پانی کے چھینٹے باقاعدگی سے مارنے کو کہا، کیونکہ یہ جنات اپنے اثرات چھوڑ کر گئے تھے۔ کافی دنوں تک ہر ایک کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ جیسے میرے ابو کے دوست آئے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ابو نے آواز لگائی، چائے اور بسکٹ لے کر آؤ، تو دوست کہنے لگے نہیں، رہنے دے۔ تو اسی آواز کو امی بار بار دہرا رہی تھی، جسے سن کر ابو کو غصہ آیا اور اٹھ کر تیزی سے شدید غصے کی حالت میں کمرے میں پہنچے
تو دیکھا امی سبزی بنا رہی تھی۔ ابو نے ڈانٹا کہ یہ کیا حرکت ہے، میری بھی کوئی عزت ہے؟ تو سب حیران تھے کہ ہوا کیا ہے۔ جب ابو نے بتایا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے کہ میرے دوست کی نقل اتاری ہے، تو سب خواتین، پھپھو، دادی، چچی، انہوں نے بتایا کہ یہ تو کہیں نہیں گئی، ہمارے پاس ہی بیٹھی ہے۔ اس واقعہ کے بعد گھر میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی طرح چاچو ایک رات گھر لیٹ آئے تو انہیں کسی نے آواز دی، ان کا نام لے کر پکارا۔ جب چاچو دادی کے کمرے پہ پہنچے تو دادی سو رہی تھی۔ یہ آواز دادی کی تھی۔ گھر کے ہر فرد کے ساتھ چھوٹے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے تھے، جس سے پورا گھر خوف و ہراس کی زد میں تھا۔ اس طرح کے واقعات نے سب گھر والوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا، اور رات کو کوئی واش روم جانے سے بھی ڈرتا تھا، کوئی نہیں اٹھتا تھا۔ مولوی صاحب کے دم کیے ہوئے پانی سے کافی فرق پڑا۔ آہستہ آہستہ یہ واقعات کم ہو گئے۔ اب ایسا کوئی واقعہ گھر والوں کے ساتھ تو پیش نہیں آتا تھا، لیکن کبھی کبھار آج بھی اچانک باتوں کی آوازیں، ہنسنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں دل دہلا دیتی ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ آج بھی جب ان جنات کا گزر جہاں سے ہوتا ہے تو وہ اس حادثے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ یاد کر کے یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔